بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، اردو جماعت نحم کے ایک نئے ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو لیکچر کے اندر جیسا کہ آپ کے بورڈ کے اوپر لکھا ہے، ہم اقتباس کی تشریح کو سمجھیں گے۔ جیسا کہ پہلی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو ہر سبق کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کو 2 اقتباس آئیں گے اور اس میں سے آپ کو ایک کرنا ہوگا، اور اس کے نمبروں کی تقسیم ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حوالہ متن، سبق کا عنوان، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، سیاق و سباق اور تشریح کے کل ملا کر یہ 10 نمبر بنتے ہیں۔ حوالہ متن ہم پہلے سمجھا چکے کیا ہوتا ہے۔ یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے اور یہ متن کس سبق سے ہے۔ سبق کا عنوان آرام و سکون ہے، مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج ہے، اور یہ جو پیراگراف آپ کے سامنے لکھا ہے اس کے اندر ہم خط کشیدہ کوئی سے 3 الفاظ آئیں گے۔ میں آپ کے سامنے ان کو لکھ دیتا ہوں۔ جیسے پہلا لفظ یہاں پر میرے پاس لکھا ہوا ہے کم بخت، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بد نصیب۔ اور دوسرا لفظ مثال کے طور کے اوپر ٹھکانے پر، جگہ پر، اور تیسرا لفظ ہے غل، اس کا مطلب ہوتا ہے ناحق شور مچانا۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سیاق و سباق کے باقاعدہ طور پر 2 نمبر دیے گئے ہیں۔ سیاق و سباق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیجئے، سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ سیاق کا مطلب ہوتا ہے اس اقتباس سے پہلے کی کہانی، اور سباق کا مطلب ہوتا ہے سبق کے بعد کی کہانی، یعنی مصنف اس کے اندر ابتدا اور آخر میں کیا کہتا ہے۔ اگر شروع سے آ جائے گا تو بعد کی بتائیں گے، اگر آخر سے آ جائے گا تو پہلے کی بتائیں گے، اور اگر وسط سے آ جاتا ہے تو پہلے اور آخر کو ملا کر بتائیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر ہم نے اجمالی سیاق و سباق بتانا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر سید امتیاز علی تاج، جو بنیادی طور پر ایک بہت بڑے اردو ادب کے ڈرامہ نگار ہیں، اور وہ ریڈیو کے اوپر مختلف ڈرامے ان کے چلتے رہے۔ مشہور ٹیلی ون پی ٹی وی نیٹ ورک پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ان کا انارکلی مشہور زمانہ جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ آرام و سکون بھی ان کا ایک ایسا ڈرامہ ہے جو ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے ہم تک نشر ہو چکا ہے۔ آئیے ذرا اس کے سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں۔ اس سیاق و سباق کے اندر وہ بتاتے ہیں بنیادی طور کے اوپر کہ انسان کے لیے آرام و سکون اس کی زندگی میں کتنا اہم ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام کردار ہے، اس کا نام اشفاق ہے، اور تھکان کی وجہ سے اس کو حرارت ہے، اور ڈاکٹر طبیب اس کو آرام کا مشورہ دے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ باتونی ہے، اور وہ بات بات پر اس کو پوچھتی ہے اور اس کو تنگ کرتی ہے، اور وہ تکلیف میں بس ہوں ہی، یعنی جو کراہت کے ساتھ ایک انسان کی درد بھری آواز اسی کے اندر اس کو جواب دیتا ہے۔ اور اس دوران اس کا بچہ اس کو تنگ کرنے لگتا ہے، اس کا خادم جو ہے، اس کا ملازم جو للو ہے، وہ ریٹھے کوٹنے لگتا ہے، باہر دروازہ بجنے لگتا ہے، دروازے پر فقیر آ گیا ہے، اور اس دوران بچہ گر جاتا ہے، بیوی جو ہے وہ شور مچانے لگتی ہے، اور اس دوران جو ہے ہمسایہ جو ہے وہ میوزک کا شوق فرماتے ہیں، اور اس دوران میاں صاحب کو ایک فون آ جاتا ہے جس پر وہ بھی زچ آ جاتے ہیں، اور آخر کار وہ تنگ آ کر اپنی شیروانی اور اپنی ٹوپی اٹھا کر آرام و سکون کے لیے اپنے گھر کی بجائے اپنے دفتر کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اس کا سیاق و سباق ہے، اور اس کے اندر جو ہمارے مصنف ہے سید امتیاز علی تاج، وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر مناسب غذا کے ساتھ ساتھ آرام کا وقت بھی نکالنا چاہیے، ورنہ انسان بیمار ہو کر پھر اس کو زیادہ وقت نکالنا پڑ سکتا ہے۔ اور گھر والوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر کوئی بیمار پڑا ہو تو اس کے آرام و سکون کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے، ورنہ انسان عام طور پر بیمار ہوتا ہے، آرام مناسب نہیں کر پاتا، اور وہ کسی جسمانی یا اعصابی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہائی بلڈ پریشر اور ڈپریشن جیسی بیماریوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور ہم اپنا ایک قیمتی انسان کھو بیٹھتے ہیں۔ تشریح کے اندر اسی طرح آپ اس پیراگراف کی، اس اقتباس کے شروع کا کچھ حصہ اور آخر کا کچھ لکھیں گے۔ میں اس کی تشریح کی طرف جاتے ہوئے بس آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس کے اندر آپ یہ بتائیں گے کہ گھر کے اندر کوئی بیمار ہو تو اس کے آرام و سکون کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے، کیونکہ انسان کے لیے بڑا قیمتی ہے، اور انسان ہی انسان کا دوست ہے، اس کا دشمن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے
کہ بحیثیت اس معاشرے کا حصہ یا بحیثیت اپنے گھر کا ایک سربراہ یا ممبر ہم اپنے عزیزوں کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا، خصوصاً اپنے بڑوں کا اور اپنے چھوٹوں کا بھی خیال رکھیں، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمارداری کریں، اس کے آرام و سکون کا مکمل خیال رکھیں تاکہ وہ آرام پا کر جلد صحت یاب ہو کر زندگی کی دوڑ میں ہمارے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسی طرح آپ حوالہ جات کے ساتھ اس تشریح کو مکمل کریں گے، اور اگر ایک لائن کے اندر میں یہ بتانا چاہوں کہ اس کی تشریح کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان کو مناسب غذا کے ساتھ ساتھ اپنے آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح ماحولیاتی آلودگی، جس طرح شور کی آلودگی، جس طرح فضائی آلودگی انسان کو متاثر کرتی ہے، اس طرح مناسب آرام و سکون نہ ملنا بھی انسان کو بیماریوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ویڈیو لیکچر کا سلسلہ ابھی جاری ہے، آپ اپنا بہت خیال رکھیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے لیکچر علم کی دنیا کو دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔